علامہ یوسف القرضاوی کا نام محتاج تعارف نہیں ہے۔ آپ عالم اسلام کے ممتاز، جرری اور بے باک عالم دین، نامور فقیہ، عظیم مجدد اور مفکر، مجاہد، شاعر اور ادیب تھے۔ شیخ قرضاوی کی شخصیت مختلف کمالات کا مجموعہ تھی۔ حق گوئی، مظلوم کی تائید اور ظلم کے خلاف جدوجہد علامہ کی شخصیت کے بنیادی عناصر تھے۔ علامہ قرضاوی نے جہاں قرآن و سنت کی خدمت کے لیے خود کو لگایا، علم و فکر کے چراغ روشن کیے، فقہ و اجتہاد کے میدان میں امت کی خدمت کی، وہیں انہوں نے عالم اسلام کے مختلف مسائل میں بے باکی کے ساتھ اظہار خیال بھی کیا۔ علامہ قرضاوی نے اپنی پوری زندگی علم کی خدمت، اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد میں صرف کی۔ ان کی کوششوں کا دائرہ بہت وسیع اور مختلف میدانوں میں پھیلا ہوا ہے۔ علامہ کی علمی اور ملی کاموں کا ایک حصہ امت کے مسائل میں رہنمائی اور عالم اسلام کے متعدد مسائل میں ان کے اجتہادی اور مجاہدانہ کردار سے متعلق ہے۔ آپ کا تعلق مصر سے ہے، لیکن گزشتہ 4 دہائیوں سے آپ قطر میں قیام پذیر تھے۔ 100 سے زائد مارکۃ الآراء کتابوں کے مصنف تھے۔ اکثر کتابوں کے ترجمے دنیا کی مختلف زبانوں میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کی زکوٰۃ، اسلامی قوانین کی تشریح اور اسلامی نظام کے نفاذ سے متعلق کتابوں نے عالمی شہرت حاصل کی اور اسلامی جدوجہد کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوئیں۔ آپ کے دروس اور خطبات کی ویڈیوز کی تعداد ہزاروں میں ہے۔ آپ کے محبین کا ایک بڑا حلقہ ہے جو عرب ممالک سے لے کر یورپ، امریکہ اور برصغیر تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ کو دنیا بھر میں مجتہد، مجدد اور مفکر کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ مجموعی طور پر اس وقت عالم اسلام میں سب سے بڑے اسلامی اسکالر، فقیہ اور عالم دین کی آپ کو حیثیت حاصل تھی۔ علامہ یوسف قرضاوی 9 ستمبر 1926 کو مصر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد شاعر اور سیاسی رہنما تھے۔ خاندان والے انہیں دکاندار یا بڑئی بننے کو کہتے تھے، تاہم وہ اس دوران قرآن مجید حفظ کرتے رہے۔ 9 برس کی عمر میں حفظ مکمل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے جامعۃ الازہر مصر میں تعلیم حاصل کی اور علوم اسلامیہ میں خصوصی مہارت حاصل کی۔ یوسف القرضاوی اخوان المسلمون کے بانی حسن البنا کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ اخوان المسلمون کے ساتھ تعلق اور ان کی بعض تصانیف کی وجہ سے انہیں کئی بار جیل بھی جانا پڑا۔ آپ مصر کی وزارت برائے مذہبی امور میں بھی کام کرتے رہے۔ 1961 میں آپ نے مصر کو الوداع کہہ کر قطر کا رخ کیا، جہاں مختلف یونیورسٹیز میں تدریسی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ اسی طرح وہ الجزائر کی یونیورسٹیز میں مختلف ذمہ داریاں ادا کرتے رہے۔ 2011 میں جب مصر میں حسنی مبارک کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو آپ نے 1981 کے بعد پہلی مرتبہ اپنے دیار مصر میں قدم رکھا اور پہلی مرتبہ عوامی سطح پر مصر میں آپ نے ایک مجمع عام سے خطاب کیا جس میں تقریباً 25 لاکھ عوام تھی۔ جمعے کی نماز بھی آپ نے پڑھائی اور حسنی مبارک کے خلاف احتجاج کا خیر مقدم کیا۔ آپ طویل عرصے تک اخوان المسلمون میں سرگرم رہے۔ اخوانی قیادت نے مختلف مناصب کی پیشکش کی، لیکن انہوں نے انہیں قبول نہیں کیا۔ یوسف القرضاوی یورپین کونسل برائے فتویٰ اینڈ ریسرچ کے سربراہ تھے۔ انٹرنیشنل علماء یونین کونسل کے چیئرمین تھے۔ انہیں عرب دنیا میں غیر معمولی مقبولیت حاصل تھی۔ وہ اسلام، آن لائن نیٹ پر لوگوں کے سوالات کے جوابات اور فتاوی جاری کرتے تھے۔ رابطہ عالم اسلامی اور مجمع الفقہ الاسلامی کے بھی آپ خصوصی رکن اور ذمہ دار رہے۔ جامعۃ الازہر مصر کی بھی رکنیت حاصل تھی، جہاں سے آپ کو معطل کر دیا گیا۔ مسلمانوں کی اکثریت آپ کو معتدل، قدامت پسند اور جدید حالات سے ہم آہنگ عالم قرار دیتی تھی۔ آپ عصر حاضر کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتے۔ انٹرنیشنل چینل الجزیرہ پر آپ کا پروگرام الشریعہ والحیاء بہت مقبول ہے۔ تقریباً 6 کروڑ سے زائد لوگ اسے دیکھتے ہیں۔ آپ کا شروع سے یہ نظریہ رہا کہ مسلمان دوسروں کو مداخلت کا موقع دینے کے بجائے اپنے مسائل خود حل کریں۔ شیخ یوسف القرضاوی کا ماننا تھا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو گرین وچ ٹائم کے بجائے مکہ مکرمہ کے ٹائم کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وہ موجودہ تصویر کشی کو جائز قرار دینے والے پہلے عالم دین تھے۔ وہ عالم اسلام میں جمہوریت کے قیام کے بھی حامی تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ میں سیاسی اصطلاحات کی شدید ضرورت ہے۔ امریکہ میں 1999 سے آپ پر پابندی عائد تھی۔ 2008 سے برطانیہ نے بھی آپ کے جانے پر پابندی لگا رکھی تھی۔
قبل ازیں 2004 میں آپ نے برطانیہ کا دورہ کیا۔ اس کے علاوہ بھی مغرب کے کچھ ممالک نے آپ پر پابندی لگا رکھی تھی۔ کچھ عرصہ قبل سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر کی جانب سے قطر کا سفارتی بائیکاٹ کیے جانے کے بعد مذکورہ ممالک نے دہشت گردوں کی ایک فہرست جاری کی، جس میں 59ویں نمایاں شخصیات اور 12 خیراتی اداروں کا نام شامل ہے جنہیں دہشت گرد قرار دیا گیا۔ ان میں علامہ یوسف قرضاوی کا نام بھی شامل تھا۔ اسلام کی نشر و اشاعت اور دینی علوم کی خدمت کی بنیاد پر آپ کو 10 اعلیٰ ترین ایوارڈ مل چکے ہیں، جن میں سعودی عرب کا شاہ فیصل عالمی ایوارڈ، دبئی انٹرنیشنل ہولی قرآن ایوارڈ، سلطان حسن البنا ایوارڈ سر فہرست ہیں۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک طویل عرصے تک آپ سعودی عرب اور آل سعود کے یہاں بہت اہمیت کے حامل تھے۔ ان دنوں ایک تصویر بھی سوشل میڈیا پر وائرل تھی جس میں سابق سعودی فرمان روا شاہ عبداللہ انتہائی عقیدت کے ساتھ علامہ یوسف قرضاوی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ سعودی حکومت نے علامہ قرضاوی کو کئی اہم عہدوں کی پیشکش بھی کی تھی، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ علامہ یوسف قرضاوی علالت کے بعد پیر 26 ستمبر 2022 کو 96 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔